सुकून कहाँ होता है? दिल में ना। साइंटिफिक तो दिमाग में होता है, मैं भी उस गहराई में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत से ना लोग बैठे होते कहते हैं भाई ये तो दिमाग की सारी, दिल का तो काम सिर्फ पंपिंग करना है। तो शरीयत ने तो हर चीज की निस्बत दिल की तरफ की है ना, दिल में सुकून, दिल में गौर व फिक्र करो। तो उसकी क्या वजह है, ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं उस पे चला गया ना कि भाई इस्लाम ने दिल को क्यों मुतवज्जे किया कि इनके सीनों में दिल नहीं है या इनके दिल सख्त हो चुके हैं। सख्त तो असल में इनकी खोपड़ी हुई होती है, दिमाग सख्त हो गया होता है, असर नहीं हो रहा होता। तो वो एक अलग बात है, उसके मैं इश्काल के जवाब दे भी चुका हूं, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन आम मुहावरों में निस्बत दिल ही की तरफ होती है। भाई हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया, तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है। तो इस मुहावरे में आपकी दिल से जो मुराद होती है, मेरी भी फिलहाल वही मुराद है, ताकि बात आगे चले ना। तो सुकून का महल क्या है? दिल। खुशी का महल कहते हैं जगह। खुशी किस जगह पे होती है? दिल में होती है। गम कहां होता है? दिल में। कहना तुमने मेरा दिल दुखा दिया, तुमने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया। तो इंसान सुबह शाम सुकून के लिए कोशिशें करता है, खुशी के लिए कोशिशें करता है। तो खुशी के लिए इंसान की जो कोशिशें होती हैं, तो जब उन कोशिशों में कामयाब होता है तो खुशी महसूस कहां होती है? दिल। तो पता ये चला, देखें इंसान खुश होता है अपनी महबूब चीज के मिलने से, ऐसा ही है ना। तो दिल कब खुश होगा? जब दिल को उसकी महबूब चीज मिलेगी। दिल चाह रहा है ये खा लो, खाओगे तो खुश हो जाओगे। दिल चाह रहा है ये कर लो, वो काम कर लिया तो खुश हो जाओगे। दिल चाह रहा है कि ये चीज मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मिल जाती है तो दिल क्या होता है? खुश होता है। तो सारा जो मसला है ना वो है दिल का। तो याद रखें कि दिल को खुश करने के लिए यह जरूरी है कि इसको इसकी महबूब चीज मिले। तो जिन चीजों से दिल को पहले से मोहब्बत है ना, वो इंसान को मिलती नहीं है। टेंशन वाला मसला ये है। आप कहें भाई जो इतने लोग खुश होते हैं उनको इनकी दिल की पसंदीदा चीजें मिल जाती हैं तभी तो खुश होते हैं ना। भाई मसला एक दिल में बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि इसे इसकी जब महबूब चीज मिलती है तो इसके दिल में उससे ज्यादा की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होती है। समझ रहे हैं बात को? लिहाजा ये पहली मर्तबा में तो उससे खुश होता है, उसके बाद फिर ये उससे खुश नहीं होता, उससे ज्यादा मांगता है। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको माली वसअत दी, वो एक जमाने में बड़ी गुर्बत थी, तो मुझे अपना वाकया बता रहे थे कि यार जब हम गरीब थे, मदरसे में पढ़ते थे, कहते हैं तो मैंने उस वक्त कहीं से हमें याद है एक पराठा आ गया कहीं सुबह नाश्ते में सूखी रोटी मिलती थी। तो कह रहे हैं वो पराठे के ना हम सब तलबा ने टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा, एक एक पराठा सबको मिला, यानी पराठे का एक एक टुकड़ा सबको मिला। कह रहे हैं यार उस वक्त उसमें इतनी खुशी से हमने वो टुकड़ा खाया है कि अब अंडे मक्खन में वो मजा नहीं आता। वजह क्या है? उस वक्त गुर्बत थी, उस वक्त पराठे की मोहब्बत थी। यार सुबह रोटी खा रहे हैं, किसी दिन पराठा मिल जाए तो एक टुकड़ा मिला तो दिल इतना खुश हुआ जितना कोई डिफेंस के लिफ्टन में रहने वाला मक्खन कबाब पे खुश नहीं होता। तो कहने लगा यार अब तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो खुशी नहीं होती। तो वजह क्या है भाई? जब उससे कम मिल रहा था तो दिल में पराठे की ख्वाहिश थी, जब पराठा मिलना शुरू हो गया तो अब ख्वाहिशात उससे। ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं ना हमारे, अक्सर सियासतदान, सारे नहीं, ये कबाब पराठे पे थोड़े खुश होते हैं। इनको आप बिरयानी खिला दो, इनको सीख कबाब खिला दो, मलाई, क्या ये तो गरीबों के खाने हैं। भाई अब क्या खाना है? आपने कबाब भी खा लिए, पराठे भी खा लिए, आपने जो है वो निहारी भी खा ली, बिरयानी भी खा ली, बर्गर भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, ऐसी ऐसी खुराकें, तुर्की की डिशें आपने खाई हैं, जापानीज डिशें आपने, जो इनका दिल चाहता है खाते हैं, लेकिन इनको उसमें वो मजा नहीं आता। ये कहते हैं वो जायदादें खिलाओ अब हमें। ये कबाब ये तो डिफेंस क्लिफ्टन के आम मालदार लोग खा लेते हैं यार, ये क्या है? अब ये इतने अरबपति बन चुके होते हैं कि इनकी नजर में अब ये कबाब बिरयानी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है? भाई जायदादें खिलाओ यार हमें,
اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو. یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولنتها عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَنْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولنتها عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے, اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کار سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے
ادھر فٹ کر دیا بھائی. ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا بھائی. تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم, اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں, تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے.